السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج پھر ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے ایک بوڑھی ماں کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، گزارش ہے اس بیان کو پورا سنیں۔ آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ یہ جمادی الاخری جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت دنیا میں لوگوں کو عرسوں کے دن تو یاد ہیں کہ فلاں دن فلاں بزرگ کا عرس لگے گا، فلاں دن فلاں کا میلہ لگے گا۔ کسی کو یہ معلوم بھی ہے کہ سرکار مدینہ کا سب سے پہلا امتی جن کے بارے میں یہ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد ساری امت سے سب سے زیادہ مرتبہ اور شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔ مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس دن میں، جس مہینے میں اتنے اولو العزم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی۔ ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرے تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرے لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا۔ صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غمگسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا۔ سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور ظالمو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بوڑھی مائی ہے، عمر رسیدہ ہے، تم نے اس کو پانی میں غوطہ کیوں دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبا رکھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر منہ نہیں نکالنے دیتے، کبھی یہ سانس لے لے؟ سارے کافر کہنے لگے، او ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے، یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے، ہم چھڑا دیں گے۔
جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا دیکھتا رہا, میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی, ختم ہو گئی ہوگی, اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہو ہی نہیں سکتا, یہ اتنی دیر تک پانی میں سانس کیسے روک کے رکھے گی. میری تسلی ہو گئی, لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا. ظالموں نے ہاتھ ہٹایا, سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد. او مکے والو, او بتوں کے پجاریوں, طرح طرح کے لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں, حاجت روا ماننے والوں, لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں, اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں, تم جو چاہو کر سکتے ہو, میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں. فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا, بیٹی کو پکڑ لیا. جوان بیٹی تھی, اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا. میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو. سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے, 2 دن روٹی نہیں پکتی گھر میں, نقصان ہو گیا. سونا چلا گیا گھر سے. عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں, مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں, اور ایک گھر کے گھر میں کلمہ نہیں, کسی کو افسوس نہیں. دین گھر سے نکل گیا, قرآن گھر سے نکل گیا, الفت محبت گھر سے نکل گئی, تباہی پھر گئی ساری دنیا کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رٹ لگانی شروع کی کر دی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادھر کلمہ پڑھنے لگی, کئی کافروں نے اس کا منہ پکڑا, زبان باہر کھینچی, زبان پہ داغ دے دیا, گرم گرم لوہے سے زبان کو داغ دے دیا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا, جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا, اس بچی کے منہ سے پھر یہی لفظ نکلا, اللہ احد, اللہ ایک ہے. وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنایا. یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا, اور جی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے, اور بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا, خدا تو نہیں بنائے. کلندر بنائے, بزرگ بنائے, فقیر بنائے, پیر بنائے, اور بنائے تو اس نہیں ہے نا. جب اسی نے بنائے ہیں, اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے. جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو بیمار پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کو پیاس لگتی ہو, جس کو بھوک لگتی ہو, جس کو نیند آتی ہو, جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس کو ساری کروڑوں اربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی, کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی, کبھی بھوک نہیں لگی, خدا وہ ہے. دنیا پتہ ہی نہیں جا کے ادھر رہی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا, او ظالموں نہ مارو. کافر کہنے لگے تجھے کیا, ہماری دونوں باندیاں ہیں, غلام ہیں, یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی, اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے. ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں, عزیز داری کوئی نہیں, قرابت داری کوئی نہیں, سکے کوئی نہیں, برادری نہیں. ابو بکر وہیں کھڑا کھڑا اعلان کرتا, او مکے والوں مانگو جو مانگتے ہو, کالی کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا. دولت میری ہو, اللہ کی توحید کے کام آئے, پیسہ میرا ہو, میں اس پیسے کا کروں گا کیا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہے اور میں دولت مند بیٹھا رہوں. دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا. اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ, تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں. یہ جتنے بھی صحابہ ہیں, حضرت بلال ہوں, ابو فقیحہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سیدہ نہدیہ ہوں, ان کی بیٹی ہوں, اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں, سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں. تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں, کمزور صحابہ ہیں, غلام تھے لوگوں کے, تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے.
اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اس اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا. اور پھر آپ لوگ تو چونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں. اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا. کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں. سارا مکہ مشرکوں کا ہے. حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے. نہیں صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا. وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا. یوں ہی تو نہیں. علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے. آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے. پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کیا بات ہے. مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمان نے نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی. کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت مل گئی. توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں. صدیق اکبر کو اجازت دی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں. پھر یہ نہیں
کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستوں کیسا لگا آپ کو ہمارے یہ بیان اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ آئیے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔